السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حالیہ ایک بیان مولانا سعد صاحب کا بڑے زوروں پر ہے۔ بیچارے صحابہ کرام کی شان میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے کرتے باز نہیں آئے کہ اب ان کے وارثین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مدارس کے اندر طلبہ کرام سے پوچھا جاتا ہے اور امتحانات کے پرچے بنائے جاتے ہیں، ایمان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور طالب علم ایمان کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کر دیتا ہے تو اس کو کافی سمجھا جاتا ہے، اور یہ مولانا سعد صاحب کے پاس معتبر نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیث کے اندر کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں صحابہ کرام سے سوال کیا ہو تحریری شکل میں یا پرچوں کی شکل میں، اور جب صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے تو سعد صاحب کے ہاں یہ غیر معتبر ہے۔ گویا کہ انہوں نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ جس چیز کا ثبوت حضرات صحابہ کرام سے نہ ہو وہ چیز مولانا سعد کے یہاں غیر معتبر ہے، یہ ضابطہ یاد رکھیے گا۔ تو میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ اپنی طرف سے جو چاہیں قوموں کے درمیان، لوگوں کے درمیان بیان کر دیں، علماء کرام کے تعلق سے، طلبہ اعظام کے تعلق سے، اور ہم احقاء حق اور ابطال باطل کے معاملے میں پس و پیش رہیں، کشمکش میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ مدارس کے اندر جو طلبہ کرام آتے ہیں اور ان کو کتابوں کی شکل میں جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے ان کا تعلق ایمانیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرتی پہلو سے ہو، کسی سے بھی ہو، یہاں مقصد ان کو دین کی تعلیم دینا ہے۔ یہ دین کی تعلیم حاصل کر کے عملی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر، تحریری طور پر پوری امت کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ امت کے ان افراد تک وہ ایمان اور دین، اسلام، شریعت، اخلاقیات، معاملات کے مسائل کو پہنچائیں جس سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ناواقف ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کو ہر اعتبار سے جانچا جاتا ہے، ہر اعتبار سے پرکھا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق تحریر سے ہو یا تقریر سے ہو۔ تو حضرات صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوئے تھے، ان میں سے اکثر صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، نحن امۃ امیون، ہم تو بہت سادے سیدھے قسم کے لوگ ہیں، ہم تو یہ اتنا جانتے ہیں کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا۔ آپ نے انگلیوں سے اشارہ کر کے یہ کہہ دیا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرات صحابہ کرام کا جو طبقہ پہنچا ہوا تھا وہ علمی اور عملی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو وہاں جوڑ رکھا تھا۔ حضرات صحابہ کرام میں سے بہت سارے کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے لکھواتے اور ان کے امتحانات لیتے اس طرح جس طرح کے آج رائج ہے تو یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہم صفت جو آپ کے اوصاف حسنہ میں اللہ نے شمار کیا ہے وہ آپ کا امی ہونا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب صلح کے اندر دفعات طے ہوئے اور اس میں کہ یہ صلح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان میں ہے، تو ان کی طرف سے جو بندہ مقرر ہوا تھا اس نے کہا کہ ہمارا اختلاف تو اسی میں ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں، محمد رسول اللہ کو کاٹا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتا دو وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، میں اس کو مٹا دوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا امتحان اس طرح نہیں لیا گیا، عملی طور پر لیا گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا امتحان عملی طور پر لیا گیا ہے، ہم جس کو بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن قولی طور پر یہ باتیں ہوئیں یا نہیں، حدیث جبریل کے اندر موجود ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام،
اے محمد ہمیں آپ اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہاں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع عام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ مدارس کے اندر یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، 6 مہینہ پہلے سے ان کی تیاری ہوتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے اسلام کا طریقہ کیا ہے، بیانات کے ذریعے سے، تقریرات کے ذریعے سے۔ یہ تو من وعن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہر کام، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو وہ آپ کے یہاں معتبر نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرات صحابہ کرام سے آپ کے یہ 3 دن، ہر مہینے کے 3 دن چلہ جماعت میں جانا یہ ثابت ہے؟ کیا چلہ یہ لگانا ثابت ہے؟ کیا سال میں جانا علماء کے لیے یا دوسرے حضرات کے لیے جس کو آپ فرض قرار دیتے ہیں، یہ تو نفل کا درجہ بھی نہیں رکھتا ہے، ایک تو ایک امر مباح ہے اس کو زیادہ سے زیادہ۔ لیکن جس طرح کی خرافات آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں اور منمانیاں ہو رہی ہیں اور دین کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، اس کے اعتبار سے تو اس کو ناجائز بھی قرار دینا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے ضابطہ بیان کیا تھا کہ جو چیز صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو وہ آپ کے یہاں غیر معتبر ہے، تو ہر مہینے کا 3 دن جماعت میں نکلنا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ کیا سال میں چلہ لگانا ثابت ہے؟ کیا زندگی میں ایک بار سال لگانا یہ ضروری ہے؟ کیا حاضری کے لیے نظام الدین جانا یہ ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان میں بتائیے کوئی ایسا نظام تھا کہ جس نظام کے مطابق صحابہ جہاں بھی ہوں ان کو سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں ایک مرتبہ اعلان کیا جاتا ہو، پورا نظام بنا کر ان کو مطلع کیا جاتا ہو کہ آپ کو فلاں 4 دن آنا ہے، مثلا مدینے والوں کے لیے فلاں دن ہے، اور قبیلہ بنو طے کے لیے فلاں دن ہے، قبیلہ بنو تمیم کے لیے فلاں دن ہے، اور قبیلہ غطفان کے لیے فلاں دن ہے، اسی طرح مکہ والوں کے لیے فلاں دن ہے، اور اطراف مکہ میں جو قبائل ہیں ان کے لیے فلاں دن ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام سے ان چیزوں کا ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کر امت کے طبقوں، امت میں یہ چیز عام کرتے ہیں کہ حاضری کا دن ہے، ہمیں حاضر ہونا ہے؟ تو آپ کا عمل اور آپ کے قول کے درمیان میں تو بہت بڑا تضاد ہے۔ تو آپ کا یہ عمل بھی غیر معتبر ہے، تو یہ پورا تبلیغی نظام بھی غیر معتبر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور اس کا ثبوت حضرات صحابہ کرام سے نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ آپ نے جو منتخب حدیث لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر رکھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، کیا کسی صحابی سے آپ کے منتخب احادیث جو اس کے اندر موجود ہیں احادیث، ان احادیث کو اسی طرح دفتی کی شکل میں بنا کر، ڈیزائن کر کے، کٹنگ کر کے، اس کی کمپوزنگ کر کے، کیا کسی صحابی سے اس کا ثبوت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر احادیث کے مطالعے کو اور احادیث کے پڑھنے پڑھانے کو منتخب احادیث کے ذریعے سے کیوں عام کیا جاتا ہے؟ یہ تو غیر معتبر ہونا چاہیے۔ دفتیوں کی شکل میں آپ نے لگا رکھا ہے، کسی صحابی سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی، آڈیو میں کہا تھا کہ آپ کے بیانات جو ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے بیانات کو جو ریکارڈ کرے گا وہ ملعون ہے، وہ مردود ہے، وہ میرا متبع نہیں ہے، وہ خارجی ہے، وہ رافضی ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ باغی ہے، وہ طاغی ہے، جو میرے بیان کو ریکارڈ کرے، جو میرے بیانات کو دوسروں کے تک واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے، چونکہ اس کا ثبوت حضرات صحابہ کرام سے نہیں ہے، لہذا میں اس کو معتبر نہیں مانتا۔ آپ بڑی بڑی آڈی گاڑیوں میں اور دوسری سواریوں میں سوار ہو کر جاتے ہیں، اسفار کرتے ہیں، آپ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، کسی صحابی سے بتا دیجئے کہ انہوں نے آڈی گاڑی استعمال کی ہو، بڑی بڑی کاریں استعمال کی ہوں، سواریاں استعمال کی ہوں، جہاز استعمال کیا ہو؟ نہیں کیا، لہذا آپ کی نظر میں غیر معتبر ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن آپ کر رہے ہیں دھڑلے سے، عالمی اجتماع میں جا رہے ہیں، صوبائی اجتماع میں جا رہے ہیں اور ملکی اجتماع میں جا رہے ہیں، آپ کا ہر عمل یہ تو ثابت بالسنہ ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن طلباء، علماء کرام کے جو اشغال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کی اقوال ہیں، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے، لہذا میں اس کو معتبر نہیں مانتا۔
میں نے پچھلے آڈیو میں کہا تھا کہ آپ کے معتبر ماننے نہ ماننے سے کسی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی وہ علمی حیثیت اور آپ کا وہ علمی مقام نہیں ہے کہ آپ کو مرکز الخلائق مانا جائے، آپ کو منبع العلم مانا جائے. آپ جہالت پر مبنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ آ جائیے سامنے آمنے، آپ کی ساری باتوں کو موازنہ کیا جائے قرآن و حدیث سے، حضرات صحابہ کرام کی عملی زندگی سے، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کے پورے نظام مروجہ تبلیغ کو حضرات صحابہ کرام کی عملی زندگی سے اس کا موازنہ کیا جائے، تو پھر پتہ چلے گا کہ معتبر کون ہے اور معتبر کون نہیں ہے. اور آپ کے عدم اعتبار یا آپ کے نظام کے غیر معتبر ہونے کا ثبوت ایک دو نہیں ہزاروں طریقے پر دیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہے، پردہ پوش ہیں آپ. آپ جس بنگلے والی مسجد میں بیانات کرتے ہیں، بتائیے کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 5 منزلہ 4 منزلہ مکان کہاں ہوا کرتا تھا؟ تو یہ آپ کا جو مکان ہے، بنگلے والی جو مسجد ہے جو 5 منزلہ ہے، اس طرح 5 منزل بنانا یہ تو غیر معتبر ہو گیا. آپ کو ہدیہ اور تحفے میں جو پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابہ کو ہندوستان کی کرنسی نہیں ملی تھی، تو پھر کیسے آپ اس کو قبول کر رہے ہیں؟ آپ کو غیر معتبر کہنا چاہیے. آپ جو غذائیں اور کھانے پینے کی چیزیں آپ کھا رہے ہیں اور آپ کے ہم نوا کھا رہے ہیں، جو اس طرح کی آڈیو کو لے کر شیئر کر کے لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرتے ہیں، علماء اور عوام کے درمیان میں تفریق پیدا کراتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں وہ آپ جس طرح کرتا پہنتے ہیں، کیا اس طرح کا کرتا پہننا، اور آپ جس طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں، کیا اس طرح کی ٹوپی کا پہننا حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ بتائیے کہ آپ کی جو ٹوپی آتی ہے سادی ٹوپی، یہ ٹوپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی سے ثابت ہو؟ ثابت نہیں ہے. آپ امامے کا جو کپڑا استعمال کرتے ہیں، کیا یہ کپڑا وہی ہے جو صحابہ کرام نے استعمال کیا؟ نہیں کیا. تو پھر آپ کا یہ امامہ کا یہ کپڑا غیر معتبر ہو گیا، تو پوری آپ کی زندگی غیر معتبر ہو جائے گی. آپ نے جن اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے، مولانا صاحب بنے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی جس پلیٹ میں کھائے اسی پلیٹ کو چھید کرے، وہی مثال آپ کی ہے. آپ نے جن اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے، کیا اس طرح کے اداروں کی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی سے ہے؟ نہیں ہے. تو پھر آپ کے اس طرح اداروں سے تعلیم حاصل کرنا یہ تو غیر معتبر ہو گیا. تو آپ غیر معتبر عالم ٹھہرے. آدمی جس اسکول میں، جس مدرسے میں پڑھے اور وہ غیر معتبر ہو، غیر مستند ہو، تو اس سے پڑھنے والا بھی غیر معتبر. تو جب یہ ادارے غیر معتبر تو آپ بھی غیر معتبر. آپ یہ بتائیے کہ جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تحریری پرچہ امتحان دیا ہے یا نہیں؟ اگر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو آپ غیر معتبر مانتے ہیں اسی چیز میں آپ ملوث ہیں. جس کو گناہ سمجھ رہے ہیں، زندگی بھر تک 8 سال تک 9 سال تک 10 سالوں تک آپ نے وہ گناہ کیا، اور آپ اقرار کیجئے کہ میں جو کر کے آیا ہوں وہ گناہ ہے، وہ غلط ہے، میں خود غیر معتبر ہوں کیونکہ میں نے غیر معتبر طریقے پر علم حاصل کیا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سدھرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مولوی سعد کے فتنوں سے اور ان کی نفرت انگیز باتوں سے اور افتراق پر مبنی ہدایات سے سب کی حفاظت فرمائے، قوم و ملت کی حفاظت فرمائے. میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک طرف والی بات سن کر مولوی سعد کی باتوں میں آ کر گمراہی کے شکار نہ ہو جائیں، علماء کرام سے بدظن نہ ہو جائیں، طلبہ اعظام سے آپ دوری نہ بنائیں. یہ دوری اور یہ نفرت آپ کو آخرت میں ناکامی اور نامراد ہونے کے لیے بہت زیادہ مساعد اور معاون بنے گی. آپ حق کو پہچانیے، حق کو تلاش کریے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میرے حق میں، اگر حق راستے پر میں چل رہا ہوں تو آپ اس کو مجھے مضبوط کرا دیجیے، اور اگر یہ حق راستہ نہیں ہے تو اہل حق کے حوالے مجھے کر دیجیے، اسباب مہیا فرما دیجیے. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی. یہ مولوی سعد ہوں یا کوئی ہو، ان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگیے، زندگی میں کامیابی ملے گی. ان کی ہزاروں باتیں ایسی ہیں جن کو ہم جیسے ادنا سے ادنا طالب علم سیکنڈوں کے اندر ان کے جوابات دے سکتے ہیں. بالکل بوکس قسم کے ہوتے ہیں. علم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہالت پر مبنی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے جواب کے لیے ہی جہالت والی باتیں ہونی چاہیے. جہالت جیسی بات ہو تو بات فوری طور پر آ جائیں گی. ایک عام آدمی بھی ان کے سوالات کا جواب دے سکتا ہے. ان کے لیے بڑے بڑے علماء کرام مفسرین کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ان کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے. جتنے سوالات میں نے اس کے اندر ان سے کیے ہیں، اگر وہ ان کا ثبوت صحابہ کرام سے پیش کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ضابطہ کہ جو چیز صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو وہ غیر معتبر، ہم اس کو مان لیں گے، اور نظام امتحان جو چل رہے ہیں پرچوں کی شکل میں سب کو ختم کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے یا جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ علی الاعلان کہیے کہ یہ سب چیزیں غیر معتبر.
میرا سواریوں پر سوار ہونا غیر معتبر، میرا ٹرینوں میں سفر کرنا غیر معتبر، میرا اپنے حواریوں کے درمیان میں چلنا غیر معتبر۔ حضرات صحابہ کرام کی عملی زندگی میں دیکھیے، چاہے خلفائے اربعہ ہوں، اللہ کے رسول ہوں، کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ جب چلے تو اس کے ارد گرد باڈی گارڈ موجود ہوں، اس کے ارد گرد اسلحہ لے کر اور ہتھیار لے کر لوگ موجود ہوں، اس کے ارد گرد چلنے والے لوگ کی بڑی جم غفیر ہو اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، آپ کی پوری زندگی یہ تو غیر معتبر ہو جائے گی آپ کے بنائے ہوئے ضابطے کے اعتبار سے، اور ہے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔